بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھیں۔ آج جو ہم آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، یہ سورہ فاتحہ کا نایاب وظیفہ ہے۔ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، اور اس وظیفے کے ذریعے سے اگر آپ کی زندگی ناخوشگوار ہے، آپ کی زندگی کے اندر تلخیاں آئی ہیں، بے سکونی آ گئی ہے، تو معزز خواتین و حضرات پریشان نہیں ہونا، پریشانی گناہ ہے، اور پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، مایوسی گناہ ہے۔ آپ نے صرف اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ سورہ فاتحہ کے معجزات، سورہ فاتحہ کی تمام قسم کی فضیلت آپ نے سن لی ہوگی، لیکن معزز خواتین و حضرات، یہ جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس وظیفے میں 11 مرتبہ سورہ فاتحہ جب آپ پڑھ لیں گے تو اگلے ہی لمحے اس کے ساتھ ہی کون سا معجزہ ہونے والا ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، جلدی سے پہلے اس وظیفے کو کیجئے اور جلدی سے اس وظیفے پہ عمل کیجئے۔ تو آج آئیے چلتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے آپ کے وظیفے کی طرف، کہ جس سے آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی، جس سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر کسی نے بندش کی ہے وہ بندش ختم ہونے والی ہے، اگر کسی نے آپ پہ کوئی جادو ٹونا کیا ہے وہ ختم ہو جانا ہے، اور آپ کا کاروبار اونچائیوں تک لے جانے والا وظیفہ، آپ کی مشکلات کو حل کرنے والا وظیفہ، آپ کی ساری ٹینشنوں کو ختم کرنے والا وظیفہ۔ میں یوں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ ٹینشن فری وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک کے اندر شفا رکھی ہے، اور قرآن سارے کا سارا شفا ہے۔ قرآن کے اندر جو کچھ ہے اللہ نے اس کو سورہ یاسین میں رکھ دیا۔ سورہ یاسین میں جتنی فضائل، جتنی برکات، جتنے انوارات ہیں، اللہ نے انہیں اٹھا کے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا۔ سورہ فاتحہ کے فضائل، انوارات، برکات یہ ہیں معزز خواتین و حضرات کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ ان کو اپنے ذہن میں لا بھی نہیں سکتے، اتنی اونچی اور فضیلت والی یہ آیت ہے۔ تو یہ صورت ہے۔ تو چلتے ہیں سورہ فاتحہ کے وظیفے کی طرف۔ اجازت آخر میں بتائی جائے گی، اجازت کا عمل، اور وہ اس کے ساتھ کمنٹ میں آمین لکھنا ہے، تب اس وظیفے کی آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ نمبر 1، آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت تہجد کے بعد وظیفہ کیا جا سکتا ہے؟ تو معزز خواتین و حضرات، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، اکثر وظائف کو تہجد کے وقت کیا جائے۔ تہجد کے لیے جب آپ اٹھیں گے، ایک تو تہجد کی نماز ہو جائے گی، دوسرا فجر کی نماز آپ کو مل جائے گی، اور یہ وہ وقت ہے جس میں روزی بانٹی جاتی ہے، یہ وہ وقت ہے جس میں انوارات بانٹے جاتے ہیں، یہ وہ وقت ہے جس میں مشکلات حل کی جاتی ہے۔ اللہ پہلے آسمان پہ آ کے کہتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ عطا کروں؟ تو جب آپ نیچے زمین پہ گڑ گڑائیں گے تو آپ کی صدا، آپ کی آواز سیدھی میرے اللہ کے پاس، اور اللہ اور فرشتے جو آمین کہیں گے تو اللہ رب العزت فوراً سے بھی پہلے آپ کے اس عمل کو قبول کر لیں گے، آپ کی اس دعا کو قبول کر لیں گے۔ تو معزز خواتین و حضرات، تہجد کے بعد تو یہ کیا جا سکتا ہے، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب، عشاء، جس وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ پاک صاف ہوں۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لی، نماز کے بعد باہر گئے، کوئی غلط بات کہہ دی، یا وضو ٹوٹ گیا، اب پھر آ کے بیٹھ گئے جی وظیفہ کرنے۔ نہیں، اگر آپ نے کوئی غلط بات کر دی ہے تو پھر آپ اگر یا آپ باہر چلے گئے، وضو ٹوٹ گیا، تو آپ وضو ہو کر دوبارہ وضو کریں گے، اور اکیلے میں۔ ایسے نہیں کہ شور و غل ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، ادھر گپ شپ لگی ہوئی ہے اور ادھر آپ وظیفہ کر رہے ہیں، نہیں، ایسے نہیں۔ آپ نے اکیلے میں، تنہائی میں اور خلوت کے اندر اس وظیفے کو آنکھیں بند کر کے اس وظیفے کو کرنا ہے، اس کے مزے کو آپ نے پھر دیکھنا ہے۔ اور نمبر 4، درود پاک آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے 7 مرتبہ پیار سے، محبت سے، الفت سے اور اتنے لگن سے پڑھنا ہے گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پر پختہ یقین
یقین کامل کرنا ہے کہ یہ جو سورہ فاتحہ کا یہ جو میں وظیفہ کر رہا ہوں میری مشکلات اس سے حل ہو جائے گی، میری اولاد فرمانبردار ہو جائے گی، میرا کاروبار اونچائیوں تک جائے گا، میری بنشیں ختم ہو جائیں گی، میری اولاد کے رشتے آنے لگ جائیں گے، میری اولاد کے جو رشتے نہیں آ رہے رشتوں کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ معزز خواتین و حضرات، اور کوئی قرضے کی پریشانی ہے اور کوئی پریشانی ہے، سب پریشانیاں فنا ہو جائیں گی صرف اس ایک وظیفے کے ذریعے۔ یہ کامل یقین ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے اگر بیماری کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، کسی اچھے ڈاکٹر کو آپ نہیں دکھا سکتے، تو کیوں نہیں اس وظیفے کو کریں، آئیں نا اس وظیفے کو کریں۔ تو بیماری کے لیے کر رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی 7 مرتبہ کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ اس سورہ فاتحہ کو پڑھ کے اول آخر 7 بار درود پاک پڑھ کے اگر کرے دم کرے گا، جس جگہ پہ بھی درد ہے وہاں پھونک مارے گا، وہ درد ختم ہو جائے گا۔ معزز خواتین و حضرات، کتنا بڑا جو ہے اس کا یہ برکت ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ تو چلتے ہیں دولت کے لیے، اگر دولت کے لیے اس وظیفے کو آپ کر رہے ہیں تو پھر سورہ فاتحہ کو 21 مرتبہ آپ پڑھیں گے، 21 مرتبہ، اور ذہن میں ہر بار مال ہوگا۔ اللہ رب العالمین، مال سے اللہ نے روکا نہیں ہے، کیوں؟ فرمایا کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنہ، کہ دنیا پہلے اچھی اللہ عطا کرے۔ تو 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور ہر پریشانی کے لیے اگر پڑھنا ہے، اور کوئی پریشانی ہے، قرضے کی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، مقدمے کی پریشانی ہے، دشمن کی کوئی پریشانی ہے، دشمن سے نجات چاہتے ہو، دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جادو ٹونے سے نجات چاہتے ہو، کوئی بھی پریشانی ہے، تو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو آپ نے کرنا ہے۔ لگاتار 7 دن یہ عمل کرنا ہے، لگاتار 7 دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آخر کے اندر پھر آپ نے 7 مرتبہ آقا کائنات پہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ میرے پیارے پیغمبر پہ محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے تو آپ کا وہ کام جو صدیوں سے نہیں ہو رہا، جو ناممکن بن چکا ہے، وہ بھی ممکن بن جائے گا، اور وہ بھی ہو جائے گا۔ کیوں؟ درود پاک کے اندر اتنی میرے اللہ نے فضیلت رکھی ہے، برکات رکھی ہیں، تو درود پاک کا ورد تو لازمی کیجئے گا نا۔ تو پھر آپ نے جب یہ سارا وظیفہ مکمل ہو جائے، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ سے اپنی اس حاجت کو 7 مرتبہ مانگنا ہے۔ اے اللہ، میری نام لینا ہے اس حاجت کا، اے اللہ میری اس حاجت کو دور کر دے، اے اللہ میری اس حاجت کو دور کر دے۔ 7 مرتبہ ایک کر کے آپ نے نام لے کر اللہ سے مانگنا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، آپ کی جو وہ بات ہوگی ختم ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو اجازت کے لیے کمنٹ میں آمین بھی لکھنا ہے، اور 111 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، چاہے وظیفے سے پہلے پڑھیں، چاہے وظیفے کے بعد پڑھیں، چاہے آپ صبح کے وقت پڑھیں یا شام کے وقت پڑھیں، جس وقت بھی پڑھیں آپ کو اجازت ہو جائے گی۔